نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا أُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ شیطان نے کہا تھا میں ضرور گمراہ کروں گا ان کو، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ اور ضرور تمنائیں دلاؤں گا ان کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ضرور حکم دوں گا ان کو، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ پس وہ ضرور چیر دیں گے جانوروں کے کان، وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ پس وہ بدل ڈالیں گے اللہ کی تخلیق کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ اور جو کوئی شیطان کو دوست ٹھہرائے اللہ کے علاوہ، فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا پس یقیناً اس نے نقصان اٹھایا، واضح نقصان، یعدہم ویمنیہم کیونکہ شیطان وعدے دیتا ہے ان کو اور تمنائیں دلاتا ہے ان کو، وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور وعدے شیطان نہیں دیتا سوائے دھوکے کے، اولئک مأواہم جہنم یہ لوگ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا اور نہ پائیں گے اس سے چھٹکارا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا 18واں رکوع آیت نمبر 119، 120 اور 121 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ شرک کی تردید کے بعد اور شرک جیسے عظیم گناہ کا تذکرہ کرنے کے بعد رب العالمین نے فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی عبادت اور پکار کرتے ہیں وہ در حقیقت شیطان کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ اس راستے پر شیطان نے ان کو لگایا، کیونکہ یہ کام در حقیقت شیطان کا ہے۔ تو شیطان ملعون ہے، لعنہ اللہ، جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی اور وہ مردود ہے، رجیم ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، مردود کا معنی رد کیا ہوا، دھتکارا ہوا،
رجیم کا معنی رجم کیا ہوا، جیسے رجم کیا جاتا ہے نا کسی بندے کو، تو اس کو درمیان میں کھڑا کیا جاتا ہے، یا جیسا کہ بعض فقہاء نے لکھا ہے کہ زمین میں گڑھا کھود کے اس کو یہاں تک نصف گڑھے کے اندر دبایا جائے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے، اور پھر اس کو ہر طرف سے پتھر مارے جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں رجم کرنا۔ ادھر سے بھی پتھر آ رہے ہیں، ادھر سے بھی آ رہے ہیں، چاروں طرف سے پتھر آ رہے ہوتے ہیں، اور بیچ میں تو شیطان کو بھی رجیم اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس پر لعنتیں برستی ہیں ہر طرف سے، چاروں طرف سے، اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، انسانوں کی لعنت۔ تو شیطان الرجیم یہ مردود لعنتی ہے، جیسے رجم والے پر ہر طرف سے پتھر برستے ہیں، ایسے اس بدبخت پر ہر طرف سے لعنتیں برستی ہیں۔ تو اللہ کی اس پہ لعنت ہوئی۔ وقال لاتخذن من عبادک نصیبا مفروضا، کل کے سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ اس بدبخت نے کہا تھا کہ اے اللہ تیرے بندوں میں سے میں بھی مقررہ حصہ لوں گا، یعنی بندے تیرے ہوں گے اور کہنا میرا مانیں گے، اور سارے تیری بات نہیں مانیں گے، ان میں سے ایک حصہ میرا بھی ہوگا جو میری بات ماننے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وہی بات آگے بڑھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان نے یہ بھی کہا تھا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ یہ آج کے سبق میں نا گویا کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کا بیان ہے۔ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، میں ان کو ضرور گمراہ کروں گا۔ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، میں ان کو تمنائیں، خواہشات، آرزوئیں دلاؤں گا۔ وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا۔ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، وہ جانوروں کے کان چیر دیں گے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے 7ویں پارے میں ما جعل اللہ من بحیرہ ولا صائبہ ولا حام ولا وسیلہ، کہ مشرکین نے اپنے مویشیوں کو اپنے ان بتوں کے نام پر چھوڑ دیا تھا کہ یہ جناب مویشی اس کے اوپر ہم سواری نہیں کرتے، یہ ہمارے اس بت کی خوشنودی کے لیے، اس کا دودھ استعمال نہیں کرتے، اس کا گوشت استعمال نہیں کرتے۔ اب نشان کے طور پہ ان کے کان چیر دیتے تھے کہ تاکہ نشان ہو کہ یہ فلاں بت کا جانور ہے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے، جانوروں کو چھوڑا جاتا ہے اور ان کو جناب نام کر یہ فلاں دربار کا ہو گیا، یہ فلاں کے نام کا ہو گیا۔ شیطان نے رب کے بارگاہ میں کہا تھا کہ میں ان کو حکم دوں گا، یہ جانوروں کے کانوں کو چیر دیں گے، اور یا اللہ تیری بات نہیں مانیں گے، میری بات مان کر یہ جانوروں جو تو نے جانور پیدا کیے اور پھر ان کو تو نے وہ جانور دیے، پیدا تو نے کیے ہوں گے، دینے والا تو ہوگا، لیکن جیسے میں ان کو بتاؤں گا اس طرح یہ تیرے نام پہ نہیں غیروں کے نام پر چھوڑ دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانعام میں فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، لوگوں نے فصلوں میں، کھیتیوں میں اور اسی طرح مویشیوں، جانوروں میں حصے مقرر کر رکھے ہیں، کہتے ہیں هَٰذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ، یہ ہو گیا اللہ کا، وَهَٰذَا لِشُرَكَائِنَا، اور یہ ہمارے شریکوں کا ہو گیا، یہ گندم ہوئی ہے، یہ بوری تو اللہ کے نام پر دیں گے، اور یہ جناب فلاں دربار کے نام پر دیں گے، اور اسی طرح جناب بکری نے بچے دیے ہیں، یہ چلو اللہ کے نام پہ دے دیں گے، اور یہ جناب فلاں دربار پر جا کر دیں گے۔ اللہ فرماتے کھیتیاں میں نے دی ہیں، بتاؤ نا کوئی ایک تنکا بھی کسی اور نے پیدا کی ہے، بتاؤ کسی جانور کے اوپر اگنے والا ایک بال بھی کسی اور نے پیدا کی ہے، جب نہیں پیدا کیا تو حصے کہاں سے مقرر کرتے ہو؟ اللہ کا بھی حصہ اور غیر اللہ کا بھی حصہ۔ تو شیطان نے کہا تھا یا اللہ کریں گے ایسا ہی، میں ان کو ایسی پٹیاں پڑھاؤں گا نا کہ بندے تیرے ہوں گے، جانور بھی تیرے ہوں گے، لیکن یہ حصے غیروں کے مقرر کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب شریعت نے کہا عشر دو، فصل ہو جائے تو کیا دو؟ عشر دو۔ اب آپ دیکھیں عشر کا تو رواج ختم ہی ہوتا جا رہا ہے، حالانکہ یہ فرض ہے اور یہ لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جب فصل کاٹو تو اس کا یہ حق ہے، یہ ادا کرو۔ اب عشر تو دیتا کوئی نہیں ہے، لیکن جو جناب فصلیں ہوئی ہیں اس کے بعد اکثر آپ دیکھیں نا کہ میلے ہوتے ہیں،
اب بھی ہمارے خاص کر پنجاب تو ہمارا بھرا پڑا ہے جناب، فصلیں ہوتی ہیں، جو ہی جناب فصل تیار ہوتی ہے آگے میلہ بھی تیار ہوتا ہے فلاں حضرت جی کے دربار کا، اب میلے پہ جناب اتنا حصہ ہم نے پہنچانا ہے اور وہ مقرر کیا ہوا ہے اور لازمی دینا ہی دینا ہے، جو اللہ کا عشر فرض تھا اس کی طرف دھیان کوئی نہیں۔ اچھا اب ہاں اگر اللہ کے نام پہ دیا بھی تو گونیاں دی، یعنی کمزور چیز دی، اور بزرگوں کے نام پہ تو بادشاہ چورما دیا اور چوریاں دی اور پتہ نہیں کیا سے کیا دیا۔ اچھا اب جناب میلہ ہو گیا، فصل تیار ہوئی، تو بیچارے زمیندار نے گندم کی بوری بھی رکھی اپنے گدھے پہ، وہ بھی لے کر گیا، اور کچھ بیچارے نے پیسے بھی مٹھی میں رکھے کہ یہ بھی دینے ہیں حضرت جی کو۔ وہاں جا کے گندم بھی پہنچائی اور مٹھی بھی گرم کی، خدمت بھی کی، اور باہر قوالی گا رہا تھا، یہ بھی بیٹھ کر جھومنے لگ گیا، خواجہ نہ دے گا تو پھر کون دے گا، ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا۔ بے وقوف انسان، تجھے یہاں سے کیا ملا ہے؟ تو اپنے گھر سے گندم اٹھا کے یہاں چھوڑ کے جا رہا ہے، اپنی جیب سے پیسے نکال کے یہاں، تجھے ملا کیا ہے یہاں سے؟ تو الٹا جیب خالی کر کے جا رہا ہے، کہتا ہے ہمیں جو ملے گا یہیں سے ملے گا۔ رب رسے تے مت کھسے، رب رسے تے مت کھسے، جب اللہ ناراض ہو جائے پھر انسان کی عقل ماری جاتی ہے، یہ نہیں سوچتا کہ جناب یہ فصل پیدا کس نے کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایک دانے کی کیسے حفاظت کی ہے، پھر ایک ایک دانے کو اللہ تعالیٰ نے کیسے جناب مجھے لوٹا کر واپس دیے ہیں، اور یہ دینے والا صرف ایک اللہ ہے، تو مجھے اللہ کے نام کا عشر دینا چاہیے تھا۔ اب میرے گھر میں جانور ہیں، میرے گھر میں بکریاں ہیں، میرے گھر میں گائے ہیں، اب یہ جانور کس نے پیدا کیے؟ ان کے تھنوں سے خالص دودھ کی دھاریں کون نکالنے والا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں شیطان نے ایسی پٹی پہ چڑھایا، اس نے کہا بندے تیرے ہوں گے، نصیب مفروضہ حصہ میں مقرر کر کے لوں گا، ایسی تمنائیں اور خواہشات پہ لگاؤں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، جانوروں کے کان چیر کر یا اللہ غیروں کے حصے اس میں سے نکال دیں گے، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، اور میں نے حکم دوں گا یہ رب کی تخلیق کو ہی بدل ڈالیں گے۔ استغفر اللہ، اللہ کی تخلیق کیا ہے؟ اللہ نے کسی کو مرد بنایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے عورت بنایا، مردوں کو عورتیں بننے کا شوق چڑھے گا، عورتوں کو مرد بننے کا شوق چڑھے گا۔ شریعت نے کہا مرد ٹخنا ننگا رکھیں، مردوں نے ٹخنے چھپائے ہوتے ہیں، شریعت نے عورتوں کا ٹخنا چھپائیں، آپ دیکھیں عورتوں نے ٹخنے ننگے کیے ہوتے ہیں۔ الٹا کام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ الٹی گنگا بہتی ہے۔ ہاں مردوں نے جناب پونیاں لگائی ہوئی پیچھے، بڑے بڑے بال رکھ کے پیچھے جناب پونیاں لگائی ہوئی ہیں۔ میں اور قاری صاحب جا رہے تھے ادھر، ہمارا ایک کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک مرد ہمیں نظر آیا بیچارہ، تو ستر بھی اس کا کھلا ہوا، کیونکہ گھٹنے تک تو ستر ہے نا جی، اب جناب وہ اس طرح پیچھے پونی بھی لگائی ہوئی، تو میں نے ویسے مذاقاً قاری صاحب میں نے کہا اس بیچارے کو دیکھو، اب یہ ستر بھی اس نے کھولا ہوا ہے۔ کیسے اس سے بات کرتے ہیں، کہتے بیٹا ادھر آؤ، یہ تھوڑی سی جو چیز آپ نے پہنی اس کو بھی اتار دو۔ اب پہلے تو اس کو سمجھ آئی، بڑے ادب سے اس نے کہا جی انکل جی، کہ بیٹا یہ جو پہنی ہے نا اس کو بھی اتار دو تاکہ آپ بالکل ہے۔ اب اسے سمجھ آئی، بس اس وقت تو بھاگا، بعد میں انہوں نے بتایا کہ دوسرے دن اس نے معذرت کی، کہا آئندہ میں ایسا نہیں کروں گا، سمجھ آ گئی نا اس کو بات۔ تو بہرکیف ہے حالات یہ بنے ہوئی ہیں کہ انسان اللہ کی تخلیق کو، اب مرد کا حسن داڑھی میں ہے، مرد کا حسن کس میں ہے؟ داڑھی میں۔ مرغا دیکھیں نا آپ، مرغا اس کے اوپر کلگی لگی ہوتی ہے سرخ سی، جبکہ مرغیوں کے اوپر کوئی نہیں ہوتی۔ اب جناب مرغا کہے کہ میں نے یہ کلگی کٹوانی ہے، یا جس نے رکھا ہوا ہے مرغا وہ کہے جناب میں نے اس کی کلگی کاٹنی ہے، تو پھر کیا آگے جیسے وہ مرغی لگے گی ایسے یہ مرغی لگے گا یا نہیں لگے گا؟ لگے گا نا، ایسے ہی۔ اللہ نے مرد کو داڑھی میں حسن دیا، حدیث میں آتا ہے فرشتوں کی ایک جماعت یہ وظیفہ پڑھتی ہے، سبحان من زین الرجال باللحا و سبحان من زین النساء بالزوائب، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھیوں کے ذریعے حسن دیا اور عورتوں کو مینڈیوں اور سر کے بالوں کے ذریعے حسن دیا۔ عورت کا حسن سر کے بالوں میں ہے اور مرد کا حسن کس میں ہے؟ کہتے ہیں نئی نئی شادی ہوئی کسی بندے کی، اور جناب نیا نیا ذرا پیار بھی زیادہ ہوتا ہے، داڑھی شاڑی منڈوائی، مونچھیں بھی بالکل داڑھی نہ مونچھ، نہ داڑھی تو نہ مونچھ تو کچھ نہ پوچھ، بالکل جناب صاف ستھرا ہو کے بیگم سے پوچھتا ہے کہ بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ اس کا کہا اگر دوپٹہ کر لیں تو دونوں بہنیں لگ رہی ہیں، دوپٹہ اوپر کر لیں تو دونوں
میں اور آپ دونوں کیا لگتی ہیں؟ بہنیں لگتی ہیں، بالکل ہو بہو ایک جیسے، کان ہوا وہ ایک ہے کہ نہ خولا بلا کوا، یہ کیسا بشر ہے، وہ باندر کی طرح ایک دم کی کثر ہے. وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا اور یہ اللہ کی خلقت کو، اللہ کی تخلیق کو بدل ڈالیں گے. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا، یہ سب شیطان کی چالیں ہیں. شیطان دھوکہ دیتا ہے انسان کو. جس چیز کو شیطان ہرا کر کے دکھاتا ہے وہ ہری نہیں ہوتی. ہمیں ایسے لگتا ہے کہ شاید اس میں بڑا حسن ہے. اگر یہ حسن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا حسین تو کوئی نہیں نا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، جو چہرہ اوپر اٹھائے اللہ قبلہ تبدیل فرمائے. اتنا حسین چہرہ، اس حسین چہرے پر داڑھی ہے تو معلوم ہوا اللہ کو یہ والا چہرہ پسند ہے، اور اسی میں حسن ہے. اسی میں کیا ہے؟ حسن ہے. اور ہمارے باقی سب مغالطے شیطان دکھاتا ہے. وہ ہمارے بزرگ سنایا کرتے تھے، ایک آدمی بھینس لے کر آیا پنجاب کے علاقے سے جہاں بڑا سبزہ ہوتا تھا. اب جب اپنے علاقے ہمارے میں لے کر آیا تو وہاں اتنا سبزہ ہوتا نہیں تھا. اب جناب وہ بھینس تو سبز چارہ کھانے کی عادی تھی، خشک کھاتی نہ تھی. اب وہ کمزور ہونا شروع ہو گئی، بڑا پریشان ہوا. کسی نے مشورہ دیا اس کو جناب تم سبز اینکے چڑھواؤ. جب سبز عین کے بھینس کو چڑھوائی، اب تو جناب خشک گھاس بھی اس کو سبز نظر آنا شروع ہوا. جو ہی اس کے آگے رکھیں وہ کھانا شروع کرے. ایک دن وہ بھینس اپنی اس کھرری کے ساتھ سر ٹکرا رہی تھی نا، خارش کر رہی تھی، تو وہ اینک ٹوٹی. اب نظر آیا کہ جس کو میں نے سبز سمجھا تھا یہ تو خشک نکلا. یہی ہماری بھی حالت ہے. شیطان نے ایسی اینکیں چڑھائی ہیں کہ جناب جو غلط کام ہے وہ ہمیں صحیح نظر آتا ہے، جو بدصورتی ہے وہ ہمیں خوبصورتی نظر آتی ہے. اور جب موت آئے گی اور پھر یہ اینک ٹوٹے گی جو شیطان نے چڑھائی ہے اور آخرت کی طرف نگاہ جائے گی، پھر سمجھ آئے گا او ہو میں کیا سمجھ رہا تھا اور یہ کیا نکلا ہے. اللہ تعالیٰ میں شیطان کی شر سے محفوظ فرمائے. شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں ان کو حکم دوں گا کہ تیری تخلیق کو بدل ڈالیں گے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو دوست ٹھہرائے گا اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، اس نے نقصان اٹھایا اور بڑا واضح نقصان اٹھایا. شیطان کی دوستی اسی طرح ہوتی ہے. ابو جہل کی پارٹی کو نہیں کہا تھا بدر میں، شیطان نے کہا تھا انی جار لکم، میں تمہارے ساتھ ہوں. لا غالب لکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی غالب نہیں آئے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں. اپنے شتونگڑے لے کر پیش کیے، یہ پورا لشکر تمہارے ساتھ ہے، بے فکر ہو جاؤ. ابو جہل گیا بڑے دھڑلے کے ساتھ، جناب شتونگڑے بھی ہمارے ساتھ ہی ہیں. اب جب شیطان نے دیکھا فرشتوں کو بدر میں تو نکسا علی عاقبیہ، پھر بھاگا وہاں سے. ابو جہل کی پارٹی نے پوچھا وہ کدھر جا رہے ہو مرشد؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. کہنے لگا انی ارا ما لا ترون، انی ارا سورہ انفال میں ہے انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو جناب آپ کو نظر نہیں آ رہا. میں تو جا رہا ہوں، اب آپ جانے اور آپ کا کام جانے. تو ابو جہل کو مروا دیا، خود وہاں سے بھاگ گیا. شیطان کے وعدے اس طرح کے ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا قرآن پاک میں من شر الوسواس الخناس، خناس کا معنی پیچھے ہٹ جانے والا. یہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور انسان کی طرف، انسان سے ایسا خیال اس کی طرف منتقل کرتا ہے کہ وہ گناہ پہ تیار ہو جاتا ہے. یہ بدبخت خود پیچھے ہٹ جاتا ہے شیطان اور انسان کو پھنسا دیتا ہے. کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ. فرمایا شیطان کی مثال دیکھیے، انسان کو کہتا ہے کفر کر، انسان کفر کر لیتا ہے، شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے، بس انی بریء، میں تو اس سے بیزار ہوں. اور قیامت والے دن شیطان کیا کہے گا؟ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم. شیطان کہے گا قیامت والے دن انسان سے، مجرم انسان سے، دیکھ ایک طرف اللہ کا وعدہ تھا جو سچا وعدہ تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، ایک طرف میرا وعدہ تھا جو جھوٹا وعدہ تھا، اور تم نے صاحب اللہ کے سچے وعدے کو چھوڑ کر میرے جھوٹے وعدے پر یقین کیا نا. فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے لام تان نہ کرو، آج اپنے آپ کو لام تان کرو. تم نے کیوں اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا نہیں مانا تھا؟ تم نے کیوں میرے جھوٹے وعدے پر یقین کیا؟ مجھے لام تان نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو.
ہاں میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا تھا میں آج اس سے ہاتھ کھڑے کرتا ہوں اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں۔ تو شیطان اتنا دشمن ہے ہمارا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجرى الدم، جیسے انسان کی رگوں میں خون دوڑتا ہے ایسی شیطان کا وسوسہ بھی دوڑتا ہے، انسان کو پتہ نہیں چلتا۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں انہ یراکم هو وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کا لشکر تمہیں دیکھتا ہے اور تم اس کو دیکھ نہیں سکتے۔ ہے عدو مبین، ہے واضح دشمن، سب سے بڑا دشمن، اور دھوکے دینے والا، آرزوئیں دلانے والا، خواہشات میں لگانے والا، گمراہ کرنے والا، کفر کروانے والا، رب کا باغی بنانے والا، لیکن نظر نہیں آتا، رگوں میں خون کی طرح دوڑتا ہے۔ اسی لیے حکم دیا اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب میرے کلام کے پڑھنے لگو نا پہلے کہا کرو یا اللہ اس شیطان مردود کے شر سے ہمیں بچانا۔ جب تیرا کلام ہم سنیں گے اور تیرا کلام ہم پڑھیں گے یہ بدبخت بھی اپنا کام ڈالے گا اور یہ بھی وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور یہ بھی کلام الہی سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے بس میں نہیں ہے اس کی شرارتوں سے بچنا، فاستعذ باللہ، تم اللہ کی پناہ مانگو، یا اللہ تیری اوٹ پناہ، اور کوئی نہیں سجدہ جس ڈیوی نو آپوں بالیں قد کسی تھیں بجدہ، اے اللہ تو اگر بچائے اور تو اگر حفاظت کرے پھر شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ہمارے استاد یہاں پہ ایک مثال دیا کرتے تھے، اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، فرمایا کرتے تھے کہ اس کی مثال اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کی یوں سمجھیں کہ ایک آدمی صبح سویرے سویرے کسی کے ڈیرے پر گیا، جیسے دیہاتوں میں نا الگ گھر بنے ہوتے ہیں، ایک کا ڈیرا ادھر ہے، دوسرے کا ادھر ہے، تیسرے کا ادھر ہے، کسی کے ڈیرے پر گیا تو لوگوں نے چوکیداری کے لیے خطرناک قسم کے کتے وہاں چھوڑے ہوتے ہیں، اکثر رات کو کھلے ہوتے ہیں۔ اب جو ہی سویرے سویرے یہ بندہ گیا اپنے اس دوست سے ملنے کے لیے، اس دوست کا وہ کتا جو تھا وہ تو کھلا ہوا تھا، اس نے اس پہ حملہ کر دیا۔ اس نے کوشش تو کی، اس کو پتھر مارے، مٹی پھینکی، کپڑے کے ساتھ اس کو ڈرایا دھمکایا، لگے وہ بڑا خطرناک، وہ نہیں چھوڑتا۔ جب دیکھا نا کہ اب یہ تو مجھے چھوڑنے والا نہیں ہے اور وہ گھر والا تو میرا دوست ہے، اس نے مجھے دیکھا نہیں ہے، اگر وہ توجہ میری طرف کرے تو وہ اس سے ضرور بچائے گا، تو پھر کیا کرتا ہے زور زور سے اس کو آواز دیتا ہے، جس کا گھر ہوتا ہے، جو اس کا دوست ہوتا ہے، اس کا نام لے کر، جو بھی اس کا نام ہو، او بھائی فلاں ذرا جلدی آنا، مجھے اس موذی سے بچانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ موذی حملہ کرے گا تیرے اوپر، اور تو جب اس سے نہ بچ پائے گا نا پھر اللہ ولی الذین آمنوا، میں تیرا دوست ہوں نا، تو مجھے زور سے آواز دینا اور کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ اس موذی سے تو ہمیں بچا۔ میرے بندے جب تو اخلاص سے مجھے پکارے گا نا پھر میں اللہ آپ تیری حفاظت کر لوں گا، سبحان اللہ، پھر میں خود تجھے بچاؤں گا۔ تیرے بس میں نہیں ہے کہ تو اس کو روک لے اور اس کو قابو کر لے، لیکن تو اگر میرے ساتھ تعلق پختہ رکھے گا نا اور مجھے بلائے گا میں تیری حفاظت ضرور کروں گا۔ ورنہ یعدہم، شیطان تو وعدے دلاتا ہے، ویمنیہم، اور تمنائیں دلاتا ہے۔ کیسے وعدے دلاتا ہے جی؟ او یار جنہاں نمازاں پڑھی آن نا ٹھیک ہے، وہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، جنت اتنی بڑی ہے، صرف انہاں چند بندے تو نہیں جانا نا، اسی بھی جنت ہے جاساں، یہ وعدے دلاتا ہے، یعنی نیکی کی طرف نہیں آنے دیتا، توبہ استغفار کی طرف نہیں آنے دیتا۔ او خیر ہے یار کوئی بات نہیں، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، بخش دے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں کبھی تم نے غور نہیں کیا افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا فرما بردار اور مجرم ان سب کو ہم ایک ہی صف میں کھڑا کریں گے؟ کیا ان سب کے ساتھ ہم ایک جیسا معاملہ کریں گے؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، فیصلے کیسے کرتے ہو؟ اتنی بات تو سوچو نا کہ ایک آدمی فرما بردار ہے، زندگی فرما برداری میں گزاری، ایک نافرمانی میں گزاری، کیا یہ برابر ہو جائیں گے؟ لیکن شیطان یہی وعدے دلاتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں جی، سب ایک جیسا ہو جائے گا، سب خیر ہو جائے گی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یعدہم ویمنیہم، ان کو تمنائیں دلاتا ہے، آرزوئیں۔ اب جناب اللہ کے نام پہ دینے کا وقت آتا ہے تو شیطان وہ نہیں یار یہ مسئلہ وہ مسئلہ، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، محتاجی سے ڈراتا ہے، نہ اللہ کے نام پہ نہ دینا ورنہ کچھ نہیں رہے گا تیرا، اور اسی طرح جناب بے حیائی کی طرف لے کر جاتا ہے اور بے حیائی کے حکم سناتا ہے انسان کو، یہ شیطان کے کام ہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے وعدے دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، شیطان کے وعدے دھوکے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔
علامہ اقبال مرحوم کی ایک نظم ہے لمبی، بچپن میں پڑھی تھی، نظم تو یاد نہیں ہے، وہ مکڑی اور جالا کہ جناب اس نے جالا بنا اور مکھی ادھر سے آئی، اس نے مکھی کو بڑے آداب پیش کیے، بڑے سلام پیش کیے اور کہا بھائی یہ کس طرح میں نے مخمل بچھایا ہوا ہے اور آپ جیسے ہستی کو تو یہاں تشریف رکھنا چاہیے۔ اتنی تعریفیں کی کہ مکھی آخر مجبور ہوئی کہ واقعی میرا بڑا خیر خواہ ہے۔ جو ہی مکھی صاحب نے وہاں تشریف رکھی اس نے پکڑ لیا، اس نے کہا آپ نہیں جا سکتی۔ فرمایا وما یعدہم الشیطان الا غرورا، شیطان کے یہی وعدے ہوتے ہیں اور خواہشات میں لے کر ایسا جال بنتا ہے، انسان وہاں تشریف لے جاتا ہے اور پھر ایسا پھنستا ہے کہ وہاں سے نکل نہیں سکتا، اور پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ اولئک مأواہم جہنم، پھر انجام کیا ہوتا ہے؟ جہنم ہوتا ہے، وہاں تک پہنچا کر چھوڑتا ہے۔ ولا یجدون عنہا محیصا، جو جہنم میں گیا پھر اس کو چھٹکارا کوئی نہیں، پھر وہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ میں شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں جی۔ شیطان نے کہا وَلَأُضِلَّنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو گمراہ کروں گا، وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ، اور میں ضرور ان کو تمنائیں دلاؤں گا، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں ضرور انہیں حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ، پس وہ ضرور چیریں گے مویشیوں کے کانوں کو، وَلَآمُرَنَّهُمْ، اور میں انہیں حکم دوں گا، فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، پس وہ بدل ڈالیں گے اللہ کی تخلیق کو، وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ، اور جو کوئی شیطان کو دوست بنائے اللہ کے علاوہ، فقد خسر خسرانا مبینا، بس یقین اس نے نقصان اٹھایا، واضح نقصان، یعدہم ویمنیہم، وہ ان کو وعدے دلاتا ہے اور تمنائیں دلاتا ہے، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان وعدے نہیں دیتا سوائے دھوکے کے، اولئک مأواہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، ولا یجدون عنہا محیصا، اور وہ اس سے چھٹکارا نہ پا سکیں گے۔